وابیو سنو تواڈے ابے دی خبر جس کے نام پہ آپ لوگ وابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری، ان کے 6 بیٹے تھے. بیٹوں کے نام سنیں: علی، حسین، حسن. اے نام وابی رکھتے ہیں؟ عرب ملکوں میں آپ کے پاسپورٹ پہ محمد علی حسن حسین لکھا ہو نا، آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور وابیوں کے ابا جان نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہوئے تھے. تسی کہڑے وابی ہو؟ یہ وابی وہ ہیں جو اینٹی شیعہ ہیں، سعودیہ کی فنڈنگ کے ساتھ اینٹی ایران ہے. یہ قرآن و سنت والے نہیں ہیں وابی. یہ وابیوں کے امام جن کے نام پہ وابی فرقہ بنا ہوا ہے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ. اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، جو وہابی مفت تقسیم کرتے ہیں. PDF رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، سیرت الرسول. اور یہ وہ کتاب ہے کہ الرحیق المختوم، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ جس کتاب کو سیرت کی ملا تھا نا، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، چند سال پہلے. اس کتاب میں اس کتاب کے حوالے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی کتاب ہے. اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام لگایا کہ عثمان کو علی نے مروایا. نعوذ باللہ. اور جس کے بیٹے حسن و حسین عثمان کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو. وہ کہتے ہیں الزام تو لگایا مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. یہ میں نے کبھی کہا ہے؟ ان کا وابیوں کا ابا لکھ رہا ہے. اور جواب چاہیے تو ابے دے بارے فتوا چاہیے. نیم رافضی لگایا ہوا ہے. ناسبیو آدھی حدیث بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. محبت والے وہ جی رافضی تے دشمنی والے اللہ معافی دے ابا. ہاں وہ ساڈے شہزاد بھائی کہندے نے اپنی لینگویج. انہوں نے ایک اہل حدیث کو کہا نا کہ یہ حدیث ہے، ویسے اس کی جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن موقوف درست ہے، مولا علی کا قول. تو اس نے کہا اچھا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپا اسی اہل حدیث، اسی دیوبندی بریلوی، اسی سنی. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا. لا آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی بابا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا. اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا. الحمدللہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وابیوں کے امام کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، لہٰذا ہم تو باغی ہوئے. معاویہ بولے خاموش رہو، تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو. ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے، میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے، کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا. جی یہ محدثین کہتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی اتنی باطل تعویل کی ہے نا وہ یہ بندہ ہے. اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے. لیکن کمال ہے اس کے اوپر جو مولا علی نے جواب دیا نا وہ پھر انہوں نے نقل کیا ساتھ. مولا علی نے پھر پھکی دی ہے. جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ عمار جو میری طرف سے شہید ہوا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے کہ جی میں ساتھ لایا ہوں اس لیے مخالفین نے شہید کیا ہے، تو مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوتا.
کڈی وڈی پکی ہے، مولا علی بھی پکیاں دے سن. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنا گستاخی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کی توہین کر دی، کہ رسول اللہ کو قاتل کہہ دیا حمزہ کا. بھائی سمجھانے کے لیے جملے بولنے پڑتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو ایک علمی پوائنٹ دے رہا ہوں. ویسے ایبسولوٹلی تو آپ نے کہنا تھا کہ حضرت علی نے یہ فرض کر لیا کہ قاتل حمزہ جو ہے رسول اللہ ہے. نہیں، سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے جو قرآن میں آیا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. محال بات سے مثال ایسی بیان کرنا جو امپاسبل ہے. جیسا وہ امپاسبل ہے اس طرح یہ بھی امپاسبل ہے. تو مولا علی کی یہ جو پھکی ہے نا، پھر انہوں نے نقل کی، کیا زبردست پھکی ہے. یہ محمد الوہاب صاحب ہے، یہ بابی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. پھر وہ آگے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوگی. بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے. ہاں، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں علی کی محبت بڑھی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر انہیں گالیاں دیتے رہے مولا علی کو، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.